دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ اگر موت مقرر ہے تو خودکشی کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ اس کو سمجھنا ہے نا، تو اب میں بولوں بھی کہ کسی کو مار دو، اور جج کے بعد میں بول دینا کہ موت اس کی آ گئی تھی اس طرح سے میں نے مار دیا اس کو، تو جج مسئلہ سمجھا دے گا آپ کو. بہرحال خودکشی کو چونکہ وہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس لیے حرام ہے. اب شریعت کے احکام میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. اب کوئی شادی کرنے لگا ہے اور یہ پتہ اپنے کو جانتا ہے، بولتا ہے مجھے فنکشن کروانا ہے اور میں مطلب ہجڑے مہینہ گا نچاؤں گا، تو آپ جا کے آفر کر دو اس نے نچانے ہجڑوں کو نہیں ناچوں گا، اس میں کیا ہے؟ تو نچوانے میری ناچ دیا تو میں نے کیا غلط کیا؟ تو مرنے بعد پتا چلے گا کہ تم نے صحیح کیا تھا. تو اس لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ موت برحق ہے، لیکن اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک وہ روایت ہے نا کہ ایک شخص گزرا، وہ میدان جنگ کا یہ کچھ اس طرح کا مطلب مضمون ہے، خودکشی کا علاج نہیں ہے روایت. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلا کہ یہ جہنمی ہے. اب وہ تو بڑی بے جگری سے لڑا، یعنی کہ بہادری سے لڑا اور پھر وہ قتل ہو گیا، بظاہر سے قتل ہو گیا. صحابہ کے ان کو بڑا تعجب ہے، سرکار نے اس کو جہنمی کہا ہے اور یہ تو بڑا اس نے تو زور شور سے جہاد کیا ہے، یہاں تک کہ جان دے دی اس نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بارہ رسالت میں وہ حاضر ہو کر انہوں نے اس کا قصہ سنایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا. اتنے میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بہت شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس نے اپنی تلوار پر اپنا پیٹ رکھ دیا اور پیٹ میں بھونک دی تلوار اور وہ اس طرح مر گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کہا تھا کہ جہنم نہیں ہے، تو اس نے وہ خودکشی کی نا، حالانکہ وہ مر رہا تھا شدید زخمی تھا لیکن خودکشی کی تو اب وہ گناہگاری ہوا نا. وہ موت ڈرا کے جب آئے گی تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ کب آئے گی موت؟ آپ نے تو گناہ کا ہی ارادہ کیا نا. جیسے کہ اس کو میں آپ کو فکری مسئلے کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جن کو نہیں پتا کہ کسی نے اپنے جو لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ میرا جو درخت لگا ہوا پھلوں کا، اس میں سے جو چاہے پھل لے لیا کرے. اور اس کے مطلب ہے کہ وہ چار دیواری میں وہ درخت ہو اور وہ کہہ دے گا تم لوگ چاہو تو پھل لے لیا کرو، کھا لیا کرو. اب کوئی اجنبی گزرا جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس نے پھل کی اجازت دے دی ہے کہ جو چاہے کھا لے، اس نے انعام دیا بولے جو چاہے کھا لے، لیکن عرف یہ ہے کہ لوگ نہیں دیتے اجازت اس کی. اب اس نے دے دی ہے، اس کو پتا نہیں اجنبی کو، اور اس نے ویسے وہ پھل اس میں وہ نکال لیے، تو یہ گناہگار ہوگا اس میں کہ اس نے تو چوری ہے بچا نا، اس کو اجازت کا پتا نہیں ہے، وہ تو مطلب ترکیب سے اس نے نکالے نا. تو اس لیے وہ خودکشی بھارا جی نے مثال دی آپ کو، کسی کی چیز میں یہ ضمن یہ بات آ گئی. اب جیسے یہاں اس طرح کا جاتے ہیں تو وہ روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے لے جاتے ہیں، اس میں مجھے بڑی تشویش ہے. یہ یہاں کی جو شہری کی چندے کی روٹیاں ہوتی ہے، چندے وغیرہ کھانا ہوتا ہے، یہ لے جاتے ہیں تبرکن. تو میرے خیر وہ ہماری ترکیب ہے، اس بار بھی میں ہر سال معلومات کرتا ہوں، اس بار بھی معلومات کرنے کی ترکیب ایسی ہے کہ اگر کوئی روٹی لے جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اب جن کو پتہ نہیں ہے کہ روٹی لے جانے کی اجازت ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جہاں بھی دعوت میں جائیں گے روٹی لے جانے کی اجازت تو نہیں ہوتی، جتنا کھایا اتنا مالک ہے، جتنا بچا ہے میزبان کا. تو اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا، یہاں یہ لے جاتا ہے روٹی کے ٹکڑے، دم بھی کرواتے ہیں.
میری ملک بھی نہیں ہوتی یہ روٹی، میں تھوڑی میں غریب آدمی کیا مطلب یہ روزانہ آپ کو سیریاں افطاریاں کر دوں گا، اور اگر بالکل اگر میری ہے بھی تو میں نے کب اعلان کیا کہ جو چائے لے جائے؟ تو یہ سب لگتا ہے کہ یار یہ گناہگار نہیں ہوں گے، ہے نا، ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو جہالت کی وجہ سے ناجائز کا ارتکاب کیا نا، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ مطلب یہ لے جانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سب توڑا کرو یار۔ ہاں اگر یہیں کھالی لگے گا، یہاں سے اٹھا کر اوپر لے کر کھا لی اور اوپر سے نیچے لے لی تو یہ تو ہوتی ہے صورت کے، یعنی ادھر ادھر یہ کھاتے ہیں سب مل جل کے، لیکن اس کو قابض ہو جانا اور اس کو بھی گھر بھیج دینا، مریض کے لیے بھیج دینا، ٹھیک ہے وہ مریض کے لیے بھیجنا اپنی جگہ پر ہے، لینا تو جائز نہیں ہے اس طرح، پتا نہیں نا کہ آپ کو، اچھا اب جیسے پتا چل گیا کہ میں نے بولا کہ وہ اجازت ہے، تو میں پھر بھی مطلب اس میں کنفیوز ہی رہتا ہوں، کیونکہ یہ کلی اختیارات کے لینے کے طریقے میں نے جب کیا بھی ڈیٹیل میں جامع آپ کو جو معلوم کیا تو میری تو بتی جل گئی تھی، پھر وہ کھانے پر پابندیاں سب لگی، ہم کھا رہے تھے کلی اختیارات سمجھ کر، یہ تو بھی زیادہ پرانا قصہ بھی نہیں ہے، ہر جگہ موج لگی ہوئی ہے، تو خدا بہتر جانے والا سمجھ میں یہ آتا کہ یار روٹیاں مت لے جائے کرو، جس نے پیسے دیے چندہ دیا وہ دینے والا ہے بھی مالک، بعضوں کا بھی ہوتا ہے نوکر آ کے دیتا پیسے، فرزند آ کر دیتا سیٹ صاحب کا، تو فرزند مالک تو روک ہی لے اللہ کر دے دی ابو نے بھیجے، تو اب اس کو بولا کہ بھائی ہم جو چاہے کرے تو ہاں بولا ٹھیک ہے اچھا ہو کرے، کیا اس کے نوکر جا کر دے، یہ کلی اختیار ہے، اب اس میں کلی اختیارات کا بھی وہ ورڈ پہلی بار سے ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ کہ وہ جب تک صراحتاً اس کو نہیں سمجھائیں گے وضاحت کے ساتھ کہ بھائی یوں بھی ہوتا ہے یا یوں بھی ہوتا ہے، لوگ تبرکن بند کروا کے لے جاتے ہیں، مریضوں کے لیے لے جاتے ہیں اور خدام بھی کھاتے ہیں، تو وہی بچے بھی کھاتے ہیں، سارے متقین نہیں کھاتے، دو روزہ دار بھی آتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں سب بھی کھاتے ہیں، تو سر بعض چیزیں عرفاً اس کی گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں ہیں کہ ان کو عرف نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں اگر وضاحت کے ساتھ ہر چندہ دینے والے کے مالک سے جب تک نہیں لے لی اجازت اس وقت تک کیسے روٹی لے جائیں گے آپ، ایک نے بھی اگر اجازت نہیں دی ہے ان میں سے تب بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اتنی مشقت میں پڑھنے کا ذہن نہیں ہے بابا کسی کا، پہلی بار آپ یہ مدنی کو نہیں دے رہے، مگر کیا لے جانے والے عطیات کرنے والے دنیا بھر میں جو بھی کسی بھی حوالے سے چندہ کرنے والی جو مطلب قوم ہے اس کا مطلب اتنے زیادہ یہ حصہ جو بھی آپ کئی ایسا آج مدنی پھول آپ کے آج بھی دیکھے ہم نے دیکھے، ان تمام کو بابا میں تو سینسٹیوٹی کی طرف لے جاؤں گا، حساسیت کی طرف لے جاؤں گا کہ یہ ایک سوچ کی حساسیت ہے جو ہر پہلو پر غور کرے۔ اب یہاں پر ہر پہلو پر غور کرنے کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ صلاحیتیں جیسے کہ نہیں، جیسے نہ صلاحیت نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کے ہر پہلو پر غور کرے اور اس کام کو اس کی مطلب انتہا تک کرے، اس کے سارے تقاضے پورے کرے، بس کر لیتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں بنا کر وہ کام جہاں واقعی ایک سراحت کے ساتھ کو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ بنتا نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ ایسی یعنی اندھی چلتی ہے، جیسے کہ اب یہاں بھی اتنے خادم ہوتے ہیں، بس وہ سیزن کے لوگ رمضانی خادم فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بیچاروں کی تربیت نہیں ہوتی، کوئی احکام پتہ نہیں ہوتے اور ایسے مسائل کرتے ہیں۔ اب خدا بہتر جانے کہ کون بوٹیاں چھانٹ لیتا ہوگا، کون مسالے نکال لیتا ہوگا بریانی کے نیچے سے، یہ سب مطلب ایسے خیانتیں کرتے ہوتے ہیں بعض کے، بس خدا کی پناہ آتا ہے متقفین کے نام تو کھاتے ہیں یہ مشتندے تو موچ کرتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن طرح طرح کے مطلب مکس ہوتے ہیں۔ اب جو یہ رمضان شریف کے دن بڑھتے جائیں گے نا، وہ آخری 10 دن میں تو ایک سے ایک یہاں کو پان پھوٹ ڈوب کے لال کر دیتے ہیں، یہ سنتے بھی نہیں اپنے نظر مذاکرے ڈرتے بھی نہیں، کیا کریں؟ اب اتنی بڑی تحریک ہے، ظاہر ہے کہ وہ اگر خوبصورت شہر ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ طرح طرح کے لیٹرنگ اپنے کو بنانے پڑتے ہیں، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹریننگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹریننگ کے لیے طبیعت کے لیے بلاؤ تو بھی بازوں کا جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے،
اس وقت کئی اراکین شورا، ذمہ داران، نگران کابینہ میں اس نے ضم رکھتا ہوں کہ سب ہمارے ساتھ بادی چینل پر ہوں گے. دیکھیں یہ وہ مدنی پھول ہے جن کا ہر ایک اسلامی بھائی کا، ذمہ داران کا سیکھنا، سمجھنا، سننا کس قدر اہم ہے. ساتھ ہی اگر ہم کوشش کریں اور جو اس طرح کے ادارے چلاتے ہیں، اس طرح کے جو مطلب جن کی آواز ہوتی ہے، جو جن کی بات سنی سمجھی آتی ہے، اگر ہم ان کو یہ ساری باتیں بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، مدنی مذاکرے بٹھائیں، تو امید ہے کہ یہ پیغام بہت جلدی ایک مطلب کہ کنسرن لوگوں تک پہنچ جائے گا. اور امید ہے کہ یہ دنیا بھر میں یہ مسائل جو ہوتے ہیں تو بابا صرف یہاں آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم باہر سفر کرتے نا تو وہ اس سے اتنا گنا زیادہ ہے، اتنا گنا زیادہ ہے کہ مطلب وہاں پر تو جیسے کہ وہ جیسے آپ کا ایک محاورہ میں نے سنا تھا کہ خون پانی اور پانی بھاپ بن کے اڑ گیا، تو بالکل وہ بولنے کا جب بولو بھی نا تو وہ سنی انسنی کا ایک مزاج جیسا بنا ہوا ہے. تو واقعی آوے کا آواز جیسے کہ بگڑا ہوا ہے، کوئی بات نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، سننے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے باپا ماشاءاللہ رحیم یار خان اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے، اور ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ان کے ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی آج، انہوں نے امیڈیٹلی اپنا کو انتظام تبدیل کیا اور ماشاءاللہ یہ پھر انتظام کر کے ہمارے ساتھ یہ لائیو آ گئے. آج انہوں نے بڑی کوششیں کی ہے. رحیم یار خان والوں مبارک ہو، ماشاءاللہ. باپا کو دکھائے رحیم یار خان والوں. ہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سب زموں میں تاری ہو نا، سب زموں میں باندھ لیا ان لوگوں نے. کیا بات ہے، جھنڈے ہیں سب زموں میں، جھنڈے بھی لائے یار. اب آپ بھی یاد دلا دو بابا، خوش ہو جائیں گے. جھنڈا نہ ہلا دیں گے. ہاں جھنڈے ہلا دیں، ہم بھی جھنڈے ہلا دیں. خوش آمدید چیانی. ان کی آواز آنر کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ. تو یہ کہ یہاں تو پھر بھی میں چلو وہ کرتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ کڑکڑ کرتا رہتا ہوں تو شاید فرق ہوگا، لیکن باہر تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ مسجد کی نماز کی صفوں کو ہی دسترخوان بنا دیا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو آپ کو ایک اسلام بہن بابا یاد ہوگا، آپ کو بتایا تھا کہ میں وہ کسی ملک کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم گئے تھے تو ایک بٹن کو آن کرتے تھے تو پوری مسجد کی لائٹیں جل جاتی تھی. جی ہاں، اور بولا تھا کہ باپا اگر یہ دیکھے تو بے ہوش ہو جائے. ان کو بولا تمہارے یہ دنگے دیکھے تو ہند سے اسلامی بھائی کا وہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ گزشتہ سال ہند والوں کچھ اسلام بھائی نے احتکاف کیا تھا. تو لکھا ہے گزشتہ سال میں احتکاف سے ایک روٹی لے گیا تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. خالی توبہ کافی ہوگی کیا؟ ہاں مجھے واپس دینے کی اجازت ہے آپ کو، وہ روٹی واپس دے دیجیے. کھالی یہی کھالی تو صحیح ہے. سوکھا بھی کہ نہیں پیکج میں سنبھال کے رکھی ہے. اب وہ بکری بھی نہیں کھائے گی، میرا خیال ہے امی جان سے کھائے گی. پتھر بھی نہیں آ گئی ہوگی اس میں، تازہ نے روٹی ہم نے بند کر کے رکھ دی. اپنے پیسوں سے کوئی آدمی چیز نہیں ڈالے اور وہ لے جائے. فضا مدینہ کی فضا میں گھما کر اور کیا کون کا چندہ ہی لے جانا ہے یار، اور کچھ ملا ہی نہیں آپ کو. میں معاف کر دوں تو میری روٹیوں کو آپ کو ایڈوانس میں معاف، اور میری تھوڑی نہیں ہے، کون کا چندہ ہے. آپ کو نہ لیکن آپ کو نا شہر ہے مہاراشٹر صوبہ ہے انڈیا میں، تو وہ ہمارے میمن بھائی یہ تو بیچارے خوف خدا سے وہ فورم ایس ایم ایس کر دیا. تو اب چونکہ ہم اجازت تو لے ہی لیتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، تو اس لیے میں توبہ ہاں جس نے ناجائز کا قصد کیا چپ چاپ اگر لے کر رکھ لی تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ یہ کلی اختیارات لے لیے. کلی اختیارات الفاظ سے کلی اختیارات نہیں ملتے کیونکہ یہ اس کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے. اور وہ کلی اختیارات کہنا مفید بھی نہیں کہ وہ پھر اس کے دائرے کار میں رہے گا. وہ لے جانا یہ کلی اختیارات کے دائرے میں نہیں آتا، عرف نہیں اس میں لے جانے پر. یہ ہمارے یہاں کا مطلب ہے بس مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے اس میں زن کی وجہ سے وہ لے جاتے ہیں. اب حاجی اب تو سوکھ گئے کس کام کی،
آج یہ امین مپوتو سے ہمارے سر ساتھ آپ نے بیگ میں رکھا تو وہ تو شاید بکری بھی نہیں کھائیے نا، تو نرم ہو گئی یار. آپ بھی بیٹھے تو صحیح ہو گئی. ہاں اس کا پہلے حل تو کرو روٹی ہوگا تو یار یہ روٹی عید کا توبہ کرتا ہوں تو صحیح ٹھیک ہے. اور جو یہ لے چکے ہیں اب وہ اگر اختیارات تو واقعی لیے گئے جیسا مجھے ذمہ دار نے کہا ہے تو میں اس میں بن سکتا ہوں کہ وہ کرتے ہیں. پرانے سوال سمجھدار ہے، بعض ان میں بہت سمجھدار ہے، انہوں نے واقعی ایسا کیا ہوگا. لیکن وہ سمجھدار سمجھا بھی تھوڑی سب سے خود ہی چندہ وصول کرتا ہے، ضروری نہیں ہے نا. تو اس کے رسک تو ہوتا ہے. تو اب توبہ تو اگر آپ نے چپ چاپ لے لی ہے، پتہ نہیں تھا اس کلی اختیارات کا، تو وہ لے بھی جا سکتے ہیں. امید ہے یہ شراب کرتے ہوں لیکن لے بھی جا سکتے ہیں. کہتے ہیں لیکن ایک ایک کو کہنا اور پیسے کے مالک کو کہنا، فرزند اس کے بیٹے کو نہیں، اس کے نوکر کو نہیں، لانے والے دوست کو نہیں، جس نے پیسے دیے یہ وکیل ہے، اس کو اجازت کی اختیار کہاں سے ملے؟ یہ دے دے گا بنے لے گئے. وہ سیٹ اجازت دے فون کے ذریعے کسی طرح کہ میں نے پیسے بھیجے اور میری طرف سے آپ ان پیسوں کا جو چاہ کرو میں نے آپ اس کو بانٹ دو، جلدی میں کھڑے ہو کر ہماری طرف اجازت. اس طرح کی وہ شرائط ہو نا، تو یہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں. اسلام بات جو ذمہ دار ہیں بہت سمجھدار ہیں، ان پر بھی اعتماد ہے، بہت سمجھدار ہے، انشاءاللہ کرتے ہوں گے. ہاں اسی طرح ماشاءاللہ یادگی بتا رہے ہیں. تو یہ جنہوں نے روٹی لی اور اب تک اجازت کا پتہ نہیں تھا نا، ابھی پتا چلا اس میں گناہگار تو ہو گئے، وہ توبہ کر لیں. سب توبہ کر لیں جنہوں نے لی تھی، اور اب روٹی بھلے اب رکھ لیں، وہ روٹی اجازت ہو گئی ہے. تو چلیے سب جو لیے ہیں تو اللہ اللہ توبہ نہ کریں، اپنے اظہار نہیں کرتے کہ میں نے لی تھی، چپ چاپ توبہ کر لیں. آئندہ احتیاط کر لیں، نہ لیا کریں. اپنی کوئی چیز ایسی روٹی وغیرہ اپنے پلے سے وہ اندر آنے نہیں دیں گے، یہ مسئلہ ہے. لیکن بھلا نہیں آنے دیتا، آپ نہ لیا کریں، نہ لے نہ کسی کو لینے دیں. چندے کے معاملے میں پھوک پھوک کے قدم رکھیں. میں تو آپ دیکھتے رہیے اپنے گھر کا ہماری ترکیب کا آتا کھانا میں وہی کھاتا ہوں. تھوڑا بہت آپ نے وہ لے لیتا ہوں مگر میں بچتا ہوں، برسوں کی عادت ہے. ہے تو میرے لیے جائز ہے کھانا، منع نہیں ہے، نہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں اپنے لیے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، توفیق ایسی عطا یا الہی. ابھی جو آپ نے سلسلے میں ذکر کرنا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور معلومات کریں. 03122 اور 030 پر SMS لکھنے میں ایک نمبر چاہیے 2 منٹ میں کر سکتے ہیں.